ایسے نہیں مفتی صاحب کو پتہ چلے کہ آپ ان کو سننے کے لیے کتنے بیداب بیٹھے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ غاسیہ، نعرہ تحقیق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. صدق اللہ مولانا العظیم. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. جب تھے خدمت میں ان کی بو بکر، عمر، عثمان، علی، اس وقت محمد عربی کے دربار کا عالم کیا ہوگا. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. ارے ناداں قرباں ہو جائے ان کی چوکٹ پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. یہ دربار محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں ملتا ہے بن مانگے. ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. یہ دربار محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں اپنوں کا کیا کہنا. ارے یہاں سے تو ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی بزم میں تشریف لاتے ہیں مگر دل کے اندھوں کو نظر آیا نہیں کرتے. جو ان کے دامن رحمت سے وابستہ ہیں اے حامد، وہ کسی غیر کے آگے دامن پھیلایا نہیں کرتے. محمد عربی کے صلی اللہ علیہ وسلم چمن کے سب پھول ہیں ایسے، بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے. پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید منیر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، زیت شام علماء کرام، عاشقان مصطفیٰ، غلامان رسول. آج کی یہ ببرکت بعظمت محفل محترم المقام جناب مبارک علی اتاری صاحب، محمد عرفان اتاری صاحب، محمد عرفان اتاری صاحب نے اپنے بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے رانا مختار احمد صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے آقا کی بارگاہ میں عقیدتوں اور محبتوں کے گلدستے پیش کرنے کے لیے سجائی ہے. اور ہمیں یہ اعزاز بخشا ہے کہ علماء تشریف لائے، نعت خوانان حضرات تشریف لائے اور اللہ کے گھر میں یہ سجائی. تو یہ ہماری خوش نصیبی کی انتہا ہے. ذکر ہو مصطفیٰ کا، گھر ہو خدا کا، تو پھر بتاؤ کہ قبولیت کیوں نہ اپنے گلے لگائے. با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ ایک مقام سے گزرے تو ایک شخص مسجد میں بیٹھا رو رہا تھا اور اس کی چیخ و پکار کی آواز باہر آ رہی تھی. آپ تشریف لائے، اس کے پاس تھوڑی دیر بیٹھے رہے. اس کی کیفیت وہی رہی. اس کی پشت پہ ہاتھ رکھ کے کہا، بھئی کیوں اتنا تڑپ رہے ہو؟ تیری تو جان نکلی جا رہی ہے، کیا مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے؟ اس نے کہا، صاحب گناہگار بہت ہوں، بدکار بہت ہوں. اب فکر آئی ہے
کہ پتہ نہیں مالک بخشے گا بھی کہیں نہیں. آپ مسکرائے. فرمایا اگر اس نے بخشنا نہ ہوتا تو تجھے محمد کا غلام نہ بناتا, تیرے لبوں پہ یار کا نام ہی نہ لاتا. جس کی زبان پہ اس کے محبوب کا نام آ گیا ہے نا, تجھے تو فکر نہیں ہے کہ تو کس کا نام لے رہا ہے, یہ بھی فکر نہیں ہے کہ غلام کس کا ہے, تجھے یہ بھی فکر نہیں ہے تو کہلاتا کس کا ہے, تجھے یہ بھی فکر نہیں ہے کہ تو کس کے گھر میں پیدا ہوا ہے, تیرے آبا و اجداد کیا ہیں, اور تو کس زمانے میں پیدا ہوا ہے, تجھے نہ پتا ہے نہ فکر ہے. پر اس کو تو پتا ہے نا کہ زمانہ کس کا ہے, غلام کس کا ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ دیار غیر میں بھی جا کر مبارک بھائی عشق مصطفیٰ بھولے نہیں. یہ بڑے نصیبوں کی بات ہوتی ہے. وہ تخت سکندری پہ تھوکتے نہیں, آقا بستر لگا ہے جن کا تیری گلی میں. زمانے کیسے کہ کیسے آئے, لوگ ہیروں میں کھیلیں, ڈالروں میں کھیلیں, جو مرضی کریں, پر جن کے دل میں یار بستا ہے نا, اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے. اور پھر جس دل میں عشق مصطفیٰ آ جائے, میرے نبی کی محبت آ جائے, کیا خوب کہا اعلی حضرت نے. آپ فرماتے ہیں خدا نے تجھے ایسا طرحدار بنایا, حضرت یوسف کو بھی تیرا طالب دیدار بنایا, جس کے جلووں کو دیکھنے کے لیے دنیا ترستی ہے کہ حسن یوسف کیسا ہے. جب میں نے لین لگی دیکھی تو مصطفیٰ کے جلوے دیکھنے کے لیے پیارا یوسف بھی کھڑا نظر آیا. جب یہ آقا کی محفل سجی نا, بزم مصطفیٰ سجی, تو سارا انتظام سرکار جبریل علیہ السلام نے کیا. آسمانوں کے دروازے بھی انہوں نے کھولے, جنت کے دروازے بھی انہوں نے کھولے, حوروں کو نیچے بھی انہوں نے اتارا, اور دائیاں قبروں سے اٹھا کر بھی وہی لائے. اور وہ دائیاں کون سی دائیاں تھی, کوئی عام دائیاں نہیں تھی. ایک حضرت حوا تھی جو ہم سب کی ماں ہے, ایک حضرت ہاجرہ ہے جو حضور کی دادی ہے, ایک حضرت مریم ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے, ایک حضرت آسیہ ہے جن سے میرے نبی کا نکاح معاشر میں ہوگا. اتنی عظیم بیویاں کیا بن کے آئیاں, جب حضرت آمنہ پاک کے آنگن میں آتی ہیں تو مصطفیٰ کی دائیاں بن کے آئیاں. بھئی یہ تو دنیا سے جا چکی ہیں. سیدہ نے پوچھا کیسے آئیاں ہو بی بی؟ کہا ہمیں جبریل امین لے آئے ہیں, انہوں نے کہا تاجدر مدینہ آنے والے ہیں, جاؤ مصطفیٰ کی دائیاں بن کے چلو. حضرت اماں حوا حضور کے زمانے میں تھی دنیا میں, ہاجرہ پاک, مریم پاک, حضرت آسیہ تھی نہیں تھی. تو پتہ چلا جن کو سرکار کے میلاد میں آنا نصیب ہوتا ہے وہ مر کے بھی نہیں مرتا. میرے نبی کے جشن میں, میرے نبی کے ذکر میں, حضور کی ولادت کی خوشی میں, نبی پاک کی کونین کے والی کی محفل میں جو آ جاتا ہے وہ مرتا نہیں ہے, وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. سارے انتظام سرکار جبریل علیہ السلام, جھنڈے بھی اللہ نے جبریل علیہ السلام سے. تھوڑا سا جبریل علیہ السلام کا تعارف ہو جائے تاکہ سارے ذہنوں سے سوالات ہی ختم ہو جائیں. اچھا جی سنو, سدرہ کا خطیب ہے, پیارا جبریل کون ہے, اور سدرہ ہے کوئی 2-4 مرلے کی, ایک پتا, سدرہ کہتے ہیں بیری کو,
ایک پتا حضور فرماتے ہیں اگر زمین پہ اتر جائے تو مشرق مغرب چھپ جائے. ایک پتا تو پوری بیری ہے, پورا درخت ہے اور اس کے پتے لاکھوں اس پہ فرشتے ہوتے ہیں, اس کا خطیب حضرت جبریل ہے. اتنا بڑا خطیب, اتنا بڑا خطیب جس کا مجمع اتنا بڑا, اور بیت المعمور کا امام, اربوں کھربوں فرشتوں کا امام, اور بیت المعمور ایک کنگرا بیت المعمور کا مشرق اور مغرب کے برابر ہے. اتنا بڑا امام, اتنا بڑا خطیب, اور یہاں کا چھوٹا سا خطیب فتوے لگاتا پھر رہا ہے, اور اتنا بڑا خطیب محمد کے میلاد کے جھنڈے لگاتا پھر رہا ہے. میں نے عرض کی پروردگار, اتنا بڑا خطیب, اتنا بڑا امام اور مصطفیٰ کے میلاد کے جھنڈے. فرمایا ہم نے قابلیت معیار قائم کر دیا کہ خطیب کون ہو سکتا ہے, امام کس کو بنانا چاہیے. معیار مقرر ہو گیا, میری کائنات میں میری مطابق تو وہی خطیب اور امام ہوگا جو مصطفیٰ کے میلاد کے جھنڈے لگائے گا. خطابت کس نے دی؟ سرکار جبریل کو. امامت کس نے دی؟ تو اس نے تو بغیر میلاد والے کے رکھا ہی نہیں. مولوی کہتا ہے شرک ہو گیا, شرک ہو گیا. اللہ فرماتا ہے پروردگار میں تو اسے امام ہی نہیں رکھتا, نہ خطیب بناتا ہوں جو محمد کے جشن کے جھنڈے نہیں لگاتا. اور پھر بیت المعمور کا امام, سدرہ کا خطیب, 1,24,000 پیغمبر کا صحابی. لو جی گل مک گئی. کتنے نبیوں کا صحابی؟ ادھر والے بھی بولو, ذرا آپ بھی بول پڑیں. 1,00,000. آپ مجھے بتاؤ جبریل علیہ السلام سے بڑا پھر کوئی صحابی ہوا؟ بھئی سرکار کا صحابی تو سرکار کا صحابی رہا. 1,24,000 نبیوں کا بھی صحابی. ہم سے مولوی پوچھتا ہے, نکا سا مولوی, چھوٹا سا, صحابہ نے منایا, صحابہ نے منایا. میں نے کہا تھا جو صحابہ کا اجل ہے, جو سب نبیوں کا صحابی ہے, وہ تو جھنڈے اٹھائے پھرتا ہے. تو پوچھتا پھر رہا ہے کہ صحابہ نے منایا کہ نہیں منایا. ارے جو 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کا صحابی ہے, اللہ نے اسی سے جھنڈے لگوائے تاکہ یہ بات ہی ختم ہو جائے کہ کسی صحابی نے میرے رسول کا جشن منایا ہے کہ نہیں منایا. فرمایا ہاں ہاں, وہ صحابی ہی تو ہے جو مصطفیٰ کے جشن کے انتظام کر رہا ہے. خود صحابی ہے. تمام فرشتوں کا سردار مولا جبریل علیہ السلام کے کتنے مقتدی. سدرہ پہ جائے تو مقتدی کھڑے ہیں, بیت المعمور پہ جائے تو مقتدی کھڑے ہیں, اور پھر سب کے سردار. کسی مقتدی کو کہہ دیتا کہ جھنڈے لگا دو. فرمایا بتانا یہ مقصود تھا کہ سردار وہی بن سکتا ہے جو مصطفیٰ کا جشن منائے, نبی کی عزت اور عظمت کے جھنڈے اٹھائے, مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد منائے. سرداری اسی کو ملتی ہے. مولا پھر بھی اتنا بڑا سردار. فرمایا چلے آؤ, اگر جبریل سارے فرشتوں کا سردار ہے, محمد بھی تو سارے نبیوں کا سردار ہے. افتحوا ابواب السماء, افتحوا ابواب الجنان, غلقت ابواب النیران. سارے انتظام سرکار جبریل. اخضرت الارض, زمین کو ہرا بھرا کر دو, جہنم کو تالے لگا دو. اور سنو, ملک الموت سے کہو نہ رات کو کسی کی روح قبض کرنی ہے آج, نہ کل دن کو کسی کی روح قبض کرنی ہے. پروردگار وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں کسی کو پریشان نہیں دیکھنا چاہتا. کائنات میں میرا یار قدم رکھے اور کوئی روتا نظر آئے, لیکن ایک باز نہیں آیا, وہ روندہ ہی رہے. باقی سارے خوش تھے, ایک وہ چیخ دا ہی رہے. جھنڈے کیسے لگ گئے, چیخنا ہی شروع کر دیتا. یہ دروازے جنت کے کیسے کھل گئے. رن ابلیس,
چیخاں، یہ جھنڈے کیسے لگے؟ چیخاں، یہ چراغاں کیسے ہوگی؟ چراغاں ہوا ہے نبی کے ولادت، حضور کی پیدائش کے وقت آمینہ پاک فرماتی ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ کہ تدنو الی النجوم، ستارے تو میرے آنگن میں اتر آئے، میرے قریب آ گئے، میں گھبرا گئی، مالک یہ کیا ہے؟ فرمایا یار آئے اور ہم چراغاں نہ کریں؟ کونین کے والی کے آنگن میں چراغاں خود پروردگار نے کیا ہے۔ اچھا پھر چیخاں تو نکلنی ہے نا۔ پتہ چلا جو نبی کا دشمن ہے نا وہ چراغاں پہ چیختا ہے، جھنڈے لگنے پہ چیختا ہے، اور پھر اوزن لنساء الدنیا فی تلک السنہ، جبریل یہ بھی اعلان کر دے اعلان۔ مولا کس بات کا؟ پورا سال ایک دن اور رات نہیں، پورا سال اسی جشن منانا ہے۔ پروردگار پھر کی ہوئے گا؟ اوزن لنساء الدنیا فی تلک السنۃ ان یحملن ذکورا، کوئی مائی کوئی بی بی بیٹی نہ پیدا کرے، سب نو اسی پتر دیاں گے تے پورا سال دیاں گے۔ کوئی اشرفیاں بانٹے، کوئی برفیاں بانٹے، کوئی جلیبیاں بانٹے، خالق نے یار کی آمد پہ اپنے شایان شان بیٹے بانٹے۔ لنگر بھی تقسیم ہو گیا، لنگر بھی ثابت ہو گیا، چراغاں بھی ثابت ہو گیا، جھنڈے بھی ثابت ہو گئے، منڈے بھی ثابت ہو گئے۔ اچھا جی، میں بات کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ سارے پروگرام کس نے کیے؟ کروائے کیسے؟ اونچا بولو اونچا، تو انعام حق بنتا ہے نا۔ پیارے جبریل پھر انعام کیا ملا؟ کیا انعام دی گل کرتے ہو؟ حداں مک گئیاں، بلے 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 بلے، بڑا کرم ہو گیا، انتہا ہو گئی، بڑا انعام ملا، بڑا کرم ہوا۔ جبریل بتا تو صحیح کیا ملا؟ سرکار جبریل فرماتے ہیں کہ پہلے کسی نبی کی بارگاہ میں آیا ہی نہیں تھا، کسی کی بارگاہ میں 3 5 10 بار، سب سے زیادہ 300 مرتبہ سرکار موسیٰ علیہ السلام کے پاس، بس بین تھا، اجازت ہوتی تھی تو جاتا تھا۔ جب یار آیا ہے تو میں نے سارے جشن کا انتظام کیا ہے، کھلیاں چھٹیاں، پابندی اٹھ گئی، بین ختم۔ جب چاہ تو میرے یار کے جلوے دیکھ، پھر بھی بتا تو صحیح نا کتنی مرتبہ یار کو دیکھا ہے؟ سرکار جبریل فرماتے ہیں 24,000 مرتبہ حسن مصطفیٰ دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس نے میرے نبی کا جشن منایا، نبی کی محفل کا اہتمام و انتظام کیا، اسے اللہ نے یہ سعادت دی کہ 24,000 صد پیدا ہے۔ سدرادہ خطیب کوئی نہیں جی اتھے، بیت المعمور دا امام اتھے کوئی نہیں، جنت منتظم اعلیٰ جنت اچھ کوئی نہیں۔ لو جی، اتنے بڑے مرتبے چھوڑ کے کہاں پھر رہا ہے؟ ڈیوٹی سے غیر حاضر، نہ صدرہ پہ ملتا ہے نہ مسجد میں ملتا ہے۔ میاں چنو کی مسجد کا امام خطیب غیر حاضر ہو جائے تو چھٹی، اللہ نے تو کوئی چھٹی نہیں دی۔ کہاں آواز آتی ہے مولا تیرے یار کی گلی میں، وہ صدرہ چھوڑ کے، بیت المعمور چھوڑ کے، جنت چھوڑ کے کہاں پھر رہا ہے؟ آج کرتا ہے نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو مدینے کی گلیوں میں دیکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ جبریل حد کر دیتی تو اتنے واری ہو سکا میں حد کیتی ہے، حد تے بے حد نے کیتی ہے، بے حد نے، بے حد نے عجیب حد کر دی، گنجائش تنقید سبھی رد کر دی۔ جب چاہا دکھانا جلوہ اپنا، خود تو رہا پردے میں، آگے صورت محمد کر دی۔
بھی پیارے جبریل 24,000 مرتبہ. انہیں کہا یار چھڑو گل نو میں تے 24,000 باری آ تے رب نو تے ذرا پوچھو تو کنے باری تک ہے. اللہ فرماتا ہے محبوب جب تو قیام میں کھڑا ہوتا ہے ہم تجھے ہی دیکھتے ہیں. اِنَّكَ فِي أَعْيُنِنَا تو ہماری نظروں میں رہتا ہے, ہماری نگاہوں میں رہتا ہے. حبیب قَدْ رَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. سونیا جڑا بار بار پلٹ کے آسمان وال تکنے نا, دنیا سانوں پہ تک دی اسی تینوں پہ تکنے. ایڈا سونا لگا تیرا تکنا تے اسانوں اے بھی پتا ہے بھائی تو تکدا کیوں پہ. یہی دل میں خیال آ گیا نا بیت المقدس اللہ کرے آزاد ہو جائے, مظلوموں کی مدد ہو جائے, مسلمان اکٹھے ہو جائیں. جب مسلمان تھوڑے تھے نا تو اللہ نے ابابیل بھیجے. آج 1.5 ارب ہے پھر بھی کہتا ہے ابابیل ہی بھیج. بھی ہمیں کچھ کرنا پڑے گا, ہم ہی تو اس کے ابابیل ہیں. خدا کرے کہ جرت آ جائے, ہمت آ جائے. کفر اکٹھا ہو رہا ہے اور انشاءاللہ وہیں اس کی موت ہے. صلاح الدین ایوبی سے کسی نے کہا تھا نا کہ جناب سارے کافر اکٹھے ہو رہے ہیں. ان کا سبحان اللہ الحمدللہ شکر ہے. بھائی عیسائی اکٹھے ہو رہے ہیں, یہودی اکٹھے ہو رہے ہیں. سلطان صلاح الدین نے کیا الحمدللہ الحمدللہ. نے کہا جناب وہ سارے تیرے خلاف اکٹھے ہو گئے. نے کہا شکر اس لیے کر رہا ہوں مجھے ڈھونڈنے نہیں پڑے, سارے یہاں آ گئے ہیں. تو ہم شکر کر رہے ہیں سارے آن, کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے جب ان سے مقابلہ ہوگا درخت بھی بولیں گے پتھر بھی بولیں گے. آقا کیسے؟ فرمایا درخت بھی کہیں گے پتھر بھی کہیں گے یا مسلموں خلفی یہودیون, اے محمد کے غلام آ دیکھ میرے پیچھے مصطفیٰ کا دشمن چھپا ہوا ہے. میرے خالق کی بھی تائید ہوگی, پروردگار کی مدد ہوگی, مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہ کرم ہوگی. اور جب ادھر ہوگا تو ساتھ ہی غزوہ ہند بھی ساتھ ہی ہو جائے گی. اور غزوہ ہند کا حضور نے غزوہ کیوں کہا؟ سانوں تسلی دیتی شیر ہو جاؤ شیر ہو جاؤ شیر ہو جاؤ, سینے چوڑے کر لو. غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں حضور خود موجود ہوں. کہ ہند میں فقط جنگ ہوگی, فرمایا جب جنگ ہوگی تو غزوہ ہوگی, کہیں گھبرانا جانا اسی بھی ہوتے ہی ہوں گے. تو حضور نے عرض کی مالک بیت المقدس کی بجائے جس سے میرے دادے نے بنایا ہے وہی قبلہ بنا دے. تو نگاہ اٹھائی. نگاہ کیوں اٹھائی؟ اس لیے اٹھائی کہ ہمارے سامنے قبلہ ہو نا جی تو ہم دعا مانگیں, دعا قبول ہوتی ہے نا. میرے نبی کا فرمان, کعبہ سامنے ہو دعا مانگو دعا قبول. علامہ محمود آلوسی کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے میرے بھی قبلے ہیں, میرا بھی قبلہ ہے. لکھتے ہیں مسلمانوں کا قبلہ, پہلی امتوں کا قبلہ بیت المقدس, آقا کی امت کا قبلہ بیت اللہ شریف, فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور, اعلیٰ فرشتوں کا قبلہ عرش عظیم. یہ تو ہو گئے نیچے نیچے کے. محبوب جی مولا انت قبلتی و انا قبلتو کا, تو میرا قبلہ میں تیرا قبلہ. تو جس کے سامنے قبلہ ہوتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. میرے نبی نے چہرہ اس لیے اوپر کیا, ہن میرا تیرا قبلہ تیرے والے تے میرا قبلہ میرے والے, ہن تے دعا قبول ہونی چاہیے. تو دعا کیا تھی؟ رب کائنات اسی کو قبلہ بنا دے, اسے میرے دادے نے بنایا. اللہ نے کیا جواب دیا؟ قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. بار بار آپ کا چہرہ اٹھا کے پلٹنا ہم دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ, بس ہم ان قریب پلٹ دیں گے قبلہ تن, اسے قبلہ بنا دیں گے تَرْضَاهَا, جسے آپ چاہتے ہیں. مولویاں لکھی ہے نبی علی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. خالق کہندہ پر چلے آ, نبی اور علی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, نبی کے چاہنے سے تو قبلے پھر جاتے ہیں.
فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پلٹ دیں گے ان قریب۔ پھر حضور نے چہرہ اٹھایا، صدہ یاریں پاندہ طریقہ ہیں، پھر دے، پھر یہ کیا پھر دیں گے؟ تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں پھر چہرہ ہم نے قبلہ پلٹ دیا ہے اب چہرہ پھیر دو۔ خالق نے فرمایا نہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شطر المسجد الحرام، حبیب تو چہرہ پھیر، اسی قبلہ پھیر دینے۔ پہلے قبلہ نہیں بنائیں گے، لوگ کہیں گے قبلہ بنا تھا محمد عربی کا رخ انور ہوا تھا، نا پہلے تو چہرہ پھر قبلہ پلٹے گا تاکہ پتہ چلے جدھر مصطفیٰ کا رخ انور ہو جاتا ہے اللہ ادھر قبلے بنا دیتا ہے۔ تو سرکار جب رخ انور پھرا تو سب صحابہ کے چہرے پھر گئے، سلام پھیرا، طلاق کیا ہوا؟ اس نے کہا ابو بکر نے پھیرا، عمر نے پھیرا، میں نے بھی پھیر دیا۔ عمر تجھے کیا ہوا؟ عثمان نے پھیرا، میں نے بھی۔ عثمان تجھے کیا ہوا؟ طلحہ نے پھیرا، میں نے بھی۔ طلحہ تجھے کیا ہوا؟ زبیر نے پھیرا، میں نے بھی پھیر دیا۔ زبیر تجھے کیا ہوا؟ صدیق اکبر نے چہرہ پھیر دیا، میں نے بھی پھیر دیا۔ ابو بکر تجھے کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کوئی اسی کلمے قبلے دے پڑھیں کہ یار دے پڑھیں؟ یار کا چہرہ پھیر گیا تو ہم نے بھی پھیر دیا۔ تو جناب یہاں بولا تاجدار گولا پیر مہر علی شاہ، فرمایا پانی بھریا تے گر جاندہ، جس پاسے رخ پھیریں قبلہ بھی پھیر جاندہ۔ تو سرکار جبریل فرماتے ہیں مجھے کہتے ہو 24,000 مرتبہ، وہ تو ہر وقت اسی کو دیکھتا ہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید، حضرت بابا فرید الدین گنجے شکل، انہوں نے کہا جھگڑا ہی مکاؤ، میں تو انہوں دو مدی گل دس دینا۔ سرکار دس دیو۔ فرمایا لوگو کوٹھے تے چڑھ ویکھ فریدہ، تو فقط جبریل کی بات کرتا ہے، فقط میکائیل کی بات کرتا ہے، فقط رب جلیل کی بات کرتا ہے، فقط رومی اور جامی کی بات کرتا ہے، فقط نبی کے غلاموں کی عاشقوں کی بات کرتا ہے۔ سن، کوٹھے تے چڑھ ویکھ فریدہ، گھر گھر بلدی اگ، او میں سمجھی ایک میں لٹی، پر لٹی آئی سارا جگ۔ عرشی بھی تیرے دیوانے، فرشی بھی تیرے دیوانے، خالق کی نظر بھی تجھ پہ، مالک کی نظر بھی تجھ پہ۔ تو اس لیے کہا اللہ نے تجھے ایسا طرح دار بنایا، حضرت یوسف کو بھی تیرا طالب دیدار بنایا۔ اللہ پاک آپ کی میری ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، اور یہ فیضان تا قیام قیامت جاری و ساری رہے۔ اور قبلہ شاہ جی کی بھی محبتوں کا شکریہ، اور جناب بھائی مبارک صاحب کی بھی چاہتوں اور محبتوں کا شکریہ۔ مجھے اجازت، میں نے ابھی صدیقی صاحب کی محفل میں جانا ہے۔ آئے تھے فقیرانہ صدا کر چلے، میاں صدا خوش رہو، ہم دعا کر چلے اللہ پاک اسی طرح اہل سنت کو حضور کے عشق میں، مستی میں، محبت میں خالق کائنات پروردگار عالم قائم دائم رکھے، آمین ثم آمین۔